وہ ٹھیک ہے. جہاں سے آپ کچھ بہتر اس کی کوشش یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ایکسپرٹ انسائٹ سیریز. آج ہمارے ساتھ ہیں احمد رضا صاحب who has had his experience in the renowned CDA sector for the past 10 to 11 years. اور آج ہم ان سے جانیں گے ان کا ایکسپیرینس, انہوں نے اپنے اس پورے ٹائم اسپین میں کیا سیکھا اینڈ واٹ ویلیو he has to give you. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ اچھا, جیسے ابھی آپ نے ہماری ٹیم کے ساتھ اپنے انسائٹس شیئر کیے, آئی ووڈ رادر اسٹارٹ ود دا ٹپس ان لوگوں کے لیے جو کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر آنا چاہتے ہیں, اینڈ ان کو کیا ٹپ آپ دیں گے کہ وہ کہاں سے اسٹارٹ کریں اور اپنے جرنی کو کس طریقے سے آگے پروگریس کریں؟ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر وہ بیسک لرنر ہیں, ان کو ریئل اسٹیٹ کا کچھ آئیڈیا نہیں ہے, تو سب سے پہلے تو وہ مارکیٹ میں دیکھیں کہ ان کو انٹرسٹ کس چیز میں, ان کو ریزیڈینشیل میں ہے یا کمرشل میں ہے. اگر تو ان کو ریزیڈینشیل میں ہے تو ان کو سب سے پہلے OLX اور زمین.com یا اور ڈفرینٹ سائٹس ہیں جہاں سے لرن کیا جا سکتا ہے, وہ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے CDA سیکٹرز میں اپنا انٹرسٹ, اگر CDA سیکٹرز میں ہے تو وہاں پہ, اور اگر بحریہ یا DHAs میں ان کا انٹرسٹ ہے تو وہاں پہ جا کے اس کے وہ پلاٹس کے ریٹس چیک کریں کہ پلاٹس جو ہیں وہاں پہ کنال, 2 کنال یا 4 کنال کے جو پلاٹس اویلیبل ہیں ان کے ریٹس کیا ہیں, اور اگر وہ گھر ہے تو ان کے ریٹس کیا ہیں, اگر وہ کمرشلز ہیں تو ان کے ریٹس کیا ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول پہ جا کے سیکھنا چاہ رہے ہیں. اگر لرنر ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ مارکیٹ میں جائیں, مارکیٹ میں جا کے اپنے لنکس بنائیں اور اس سے سیکھیں. آپ پرسنلی کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کمرشل کے اندر زیادہ اسکوپ ہے یا ریزیڈینشیل کے اندر ہے فار پیپل ہو آر جمپنگ ان ٹو دی انڈسٹری؟ دیکھیے, سب سے زیادہ پوٹینشیل جو ہے وہ ریزیڈینشیل کے اندر ہمیشہ سے رہا ہے, اور اسپیشلی چھوٹے پلاٹس میں 5 مرلاز, 10 مرلاز اور 1 کنال میں. اور اگر وہ اپنا ریئل اسٹیٹ میں بہت اچھا ارن کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کو کمرشل چوز کرنا چاہیے. اور کمرشل میں اسپیشلی CDA سیکٹرز, کمرشلز میں ان کو CDA سیکٹرز کے ریٹ پتہ ہونا چاہیے کہ F6 میں کیا چل رہا ہے, F7 میں کیا چل رہا ہے یا I8 میں کیا چل رہا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے اور کس لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو بات اگر کی ہم نے سیکٹرز سے, تو آپ نے اپنا جرنی کہاں سے اسٹارٹ کیا اور کس طریقے سے آپ نے اس کو پروگریس کیا؟ میں نے سب سے پہلے یہ F11 سے اسٹارٹ کیا, رینٹ کے کام سے. سب سے پہلے رینٹ کا کام کیا F11 میں. اپارٹمنٹس آپ کو پتہ ہے کہ F11 میں بہت زیادہ ہے, تو وہاں پہ اسٹارٹ میں ہم نے رینٹ کے کام سے اسٹارٹ کیا, پھر گھروں کے رینٹ سے اسٹارٹ کیا, پھر آفیسز کو رینٹ آؤٹ کیا. اسی طرح پھر ہم سیل پرچیز میں آئے کہ رینٹ کے کام تو ہمیشہ رہتا ہی ہے, تو سیل پرچیز میں بھی آنا چاہیے, کیونکہ سیل پرچیز میں آپ کی جو ارننگ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, تو آپ فوکس کرتے ہیں اس پہ. اور پھر ہم I8 میں گئے, اس طرح ڈفرینٹ سیکٹرز میں دیکھتے رہے کہ کہاں پہ اچھا چل رہا ہے. تو ابھی لاسٹلی 5 to 7 ایئرس سے ہم F6, F7 اور F8 کے پلاٹس کو سیل پرچیز کے لیے دیکھ رہے ہیں, وہاں کے گھروں کو, اور اسپیشلی مارلا یا جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں, اسپیشلی کمرشل ایریاز ہیں, ہم نے ان کو دیکھا اور وہاں پہ اپنا کام کیا. تو کن سیکٹرز میں آپ نے سب سے زیادہ گروتھ پوٹینشیل دیکھا ہے فرام دا پاسٹ 10 ایئر سے لے کے اب تک؟ سب سے زیادہ جو گروتھ ہے وہ CDA کے سیکٹرز F7 میں ہے. اس کے بعد جو ہے آپ F6 میں دیکھ سکتے ہیں, F8 میں ہے, F10 نے بہت اچھا گروتھ کیا ہے ہر لحاظ سے. اس کا مرکز جو کہ سب سے بڑا مرکز ٹاؤن ہوتا ہے اسلام آباد کا, F10 کا. پھر آپ F11 میں آ جائیں تو F11 میں ایک اولمپس مال ہے, اور کافی ایریاز ایسے ناؤن ایریاز ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنی اگر سروسز دیں اور چیزوں کو اچھے سے انالائز کریں تو آپ اس میں اچھا ارن کر سکتے ہیں. اینڈ فیوچر انویسٹمنٹس کے لیے کون سے آپ سیکٹرز کو کاؤنٹ کرتے ہیں؟ فیوچر انویسٹمنٹ کے لیے آپ D13, C14, C15, ایون میں تو اس کو ایسے کہوں گا کہ جو CDA سیکٹرز زون 1 کے جتنے بھی سیکٹرز CDA کے ہیں, آپ اس میں اگر آپ اپنی انویسٹمنٹس کو ڈالتے ہیں یا انویسٹمنٹس کرواتے ہیں تو وہ اچھی اور سیف فیوچر انویسٹمنٹ ہے. اچھا, ایک براڈر پرسپیکٹیو کے اوپر دیکھا جائے تو آپ اگلے 3 یا 5 سالوں میں پاکستان کی یعنی اسپیشلی اسلام آباد کی ریئل اسٹیٹ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہمیشہ سے کیپٹل کی جو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہوتی ہے کسی بھی دنیا کی کنٹری میں, سٹی میں,
تو اس میں وہ بہت اچھی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کیپٹل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیپٹل کی پراپرٹی اس میں اسپیشلی کمرشل پراپرٹیز جو ہوتی ہیں, جو اس کے زونز ہوتے ہیں, جو مین زونز ہوتے ہیں, جیسے ہمارے اسلام آباد میں بلو ایریا ہے, F7 ہے, F8 ہے, I8 کی مارکیٹ ہے جو بھی کنسٹرکٹ ہوئی ہے, اچھی کنسٹرکٹ ہوئی ہے, F11 کی مارکیٹ ہے جو اچھی کنسٹرکٹ ہوئی ہے. تو اگر آپ اس میں کمرشل کو دیکھیں تو وہ کافی اچھا سیف انویسٹمنٹ ہے. کسی بھی چیز کو اسٹارٹ کرنے کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں, تو ریئل اسٹیٹ کے ڈونٹس کیا ہیں آپ کی نظر میں, کہ جو چیزیں نہیں کرنی چاہیے, جو پروہیبٹڈ ہیں؟ میرے خیال میں ریئل اسٹیٹ میں پروجیکٹس پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو CDA سیکٹر کے جو پروجیکٹس ہیں تو ان کو تو آپ لازمی کریں. ان میں آپ کو کبھی جو ہے وہ نقصان نہیں ہوگا, آپ کی سیف انویسٹمنٹس ہیں. اگر آپ جاتے ہیں کہ جو CDA سیکٹرز کی ادر سائڈز ہیں, لائک جیسے نیو سوسائٹیز میں کمرشل بن رہے ہیں یا اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو ہمیشہ اپرووڈ پروجیکٹس کی طرف جانا چاہیے جو CDA سے اپرووڈ ہوں یا جو RDA سے اپرووڈ ہوں. صحیح. تو آپ ان پروجیکٹس کی جا کے سائٹس پہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں, IDA کی سائٹس پہ یا CDA کی سائٹس پہ. جو اپرووڈ پروجیکٹس ہیں ہمیشہ آپ اس میں انویسٹ کریں. اور RDA سے بھی میں سمجھوں گا بہتر CDA ہے اور اسلام آباد ہے, جیسے بیری انکلیو ہے, پارک ویو ہے, B17 ہے. آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو اچھی انویسٹمنٹس کرنی چاہیے اور کروانی چاہیے, اور وہاں پہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ احمد صاحب فار ٹوڈے. جس طریقے سے آج کی ڈسکشن کے اندر یہ ڈسکس ہوا ہے کہ CDA کے اندر کس طریقے سے گروتھ پوٹینشیل اینڈ انویسٹمنٹ آپشنز جو ہیں وہ بہت براڈ ہیں, اس طریقے سے ہم لوگ انویسٹمنٹ کو مزید فیوچر کے اندر کیپٹل کے اندر سیکیور کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ فار ٹوڈیز سیشن. فار مور انفارمیشن اسٹے ٹیونڈ ود المعمار. المعمار ہر جگہ آپ کے ساتھ.